العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، آج ہم باب المجاہدہ حدیث نمبر 2 سے اپنے درس کو شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹنے کے قریب ہو جاتے. فقلت لہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت لہ لم تصنع هذا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس لیے اس قدر مشقت اٹھاتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کی پہلی اور پچھلی تمام خطائیں مٹا ڈالی ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، فرمایا کہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت عبادت یہ ادائے شکر کے لیے تھی. سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام سے بھی گناہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے. قرآن و حدیث میں جہاں بھی غفرا یا ذنبن کے الفاظ آتے ہیں، یعنی یہ الفاظ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہو، تو طلبہ عزیز بہت غور سے سنیں کہ ان الفاظ کی مراد یہ ہوتی ہے یا ان الفاظ سے خلاف اولا کام ہوتے ہیں. ان الفاظ سے خلاف اولا کام مراد ہوتے ہیں جو انبیاء سے صادر ہوتے ہیں. اس کو آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں. خلاف اولا کام سے مراد مستحب کو چھوڑنا. حالانکہ مستحب کو چھوڑنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن حسنات الابرار
سیئات المقربین، کہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں شمار ہوتی ہیں، چونکہ نبوت کے بلند مقام کے اعتبار سے غیر افضل عمل کرنا بھی ایسی لغزش ہے جس کو قرآن و حدیث میں بطور تحدید کہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کو بطور تحدید کے غفرہ یا ذنب کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابھی ہم نے کہا اسی کو کہا گیا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ غیر افضل عمل کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مقرباں را بیش بود حیرانی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی عبادت جنت کے انعام کے لیے نہ کرے، یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ عبادت کرنے والے ہیں۔ سوداگر کی عبادت، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی آرزو اور ثواب کی تمنا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ غلاموں کی عبادت، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب الہی اور دوزخ کے خوف سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آزاد لوگوں کی عبادت، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مولا کی دی ہوئی نعمتوں کی ادائیگی اور اپنے مولا کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اوپر ہم نے کہا یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی عبادت جنت کے انعام کے لیے نہ کرے بلکہ نعمتوں کی ادائیگی شکر کے لیے کرے، اور یہ اعلیٰ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اس حدیث پاک کے تئیں ایک اور بات یاد رکھیے کہ اس حدیث پاک میں اعمال صالحہ کی 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے نیک اعمال کرنا، تقرب الہی اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرنا۔ گویا بندہ مومن کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بے اعتنائی نہیں کر سکتا، بے توجہی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل میں امت کو امور خیر بجا لانے کی ترغیب ہے، اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب ہے، اور زیادہ سے زیادہ محنت اور شوق سے عبادت کرنے کی تاکید ہے۔ اب ہم باب المجاہدہ حدیث نمبر 3 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور ایماندار کمزور ایماندار سے بہتر ہے اور اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وفی کل خیر، البتہ دونوں میں بھلائی موجود ہے۔ احرص علی ما ینفعک، فائدہ مند چیز کا لالچ کرو۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ سے مدد مانگو، کمزوری کا اظہار نہ کرو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، تو یوں نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، وَلَكِنْ قُلْ قدر اللہ وما شاء فعل، البتہ یوں کہو تقدیر میں یوں ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا۔ فَإِنَّ لَوْ، یہ لو، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہاں آپ وقف کریں گے اور ٹھہریں گے، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر کا لفظ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا کہ طاقتور ایماندار کمزور ایماندار سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتور مومن ادائے عبادات اور قیام فرائض و سنن کی ادائیگی میں اور جہاد وغیرہ میں کمزور مومن سے زیادہ مستعد ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے اور بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، صحت مند ہے، بدن میں خوب طاقت ہے، تو زیادہ سے زیادہ آدمی نوافل و سنن کا اہتمام کرے گا، جہاد میں اپنی بہادری اور جوامردی کے خوب جوہر دکھائے گا۔ بئی وجہ طاقتور ایماندار کمزور ایماندار سے بہتر ہے۔ بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مومن قوی لوگوں کے اختلاط کے وقت، میل جول کے وقت، ان کے تکلیف پہنچانے اور ایذا دینے وغیرہ پر زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے کہا گیا وفی کل خیر، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقتور مومن یہ افضل ہے اور کمزور مومن یہ افضل نہیں ہے، مطلب ہے وفی کل خیر، قوی اور ضعیف مومن دونوں میں بھلائی ہے، کہ ایمان کی دولت میں دونوں شریک ہیں، لہذا دونوں ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اس لیے خیر دونوں میں ہے۔ ہاں، یہ فرائض و سنن
اپنے طاقتور ہونے کی وجہ سے زیادہ ادا کرتا ہے، جہاد وغیرہ میں اچھے جوہر دکھاتا ہے، جواں مردی دکھا رہا ہے، اس بنا پر ایک گناہ طاقتور مومن کو اس کمزور مومن پر فضیلت حاصل ہے، ورنہ مومن ہونے کی وجہ سے دونوں کے اندر خیر موجود ہے۔ آگے کہا گیا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ ہی سے مدد مانگو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آدمی کو چاہیے کہ اللہ ہی پر اعتماد و توکل کرے اور اسی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نماز میں دن بھر نمازوں میں فرائض، سنن، واجب اور نوافل میں نہ جانے کتنی بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ واللہ المستعان، مدد طلب کرنے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ آگے حدیث پاک میں کہا گیا لفظ اگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ ہر موقع پر انسان تقدیر پر ایمان رکھے، جب بھی اس کو کوئی پریشانی ہو یا کسی قسم کی کوئی بات ہو تو فوراً یہ کہے کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ یہ نہ کہے کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ ہر موقع پر صبر و تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرے، اگر مگر نہ کرے، کیونکہ اس سے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.